ناظرین اکرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں بادشاہ نام کا ایک عقلمند اور انصاف پسند حکمران رہتا تھا۔ اس کی انصاف پسندی اور مہربانی کی وجہ سے وہ اپنے لوگوں سے پیار اور عزت کرتے تھے۔ بادشاہ ہمیشہ دلکش کہانیوں کے ذریعے اپنے مضامین کو اخلاقی سبق سکھانے میں یقین رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ ایک خاص اہم سبق شیئر کرنے کا فیصلہ کیا۔ سورج کی کرنیں محل پر چمک رہی تھی جب بادشاہ اپنی عظیم الشان مجلس کے انعقاد کے لیے تیار تھا۔ بادشاہی کے کونے کونے سے لوگ صحن میں جمع تھے، بادشاہ کی موجودگی کا بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ ماحول امید اور جوش سے بھرا ہوا تھا۔ آخرکار بادشاہ اپنے حجروں سے نکلا، اس کا شاہی لباس اس کے ارد گرد بہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے بالکنی میں قدم رکھا، ہجوم خوشی اور تالیوں سے گونج اٹھا۔ بادشاہ نے ہاتھ اٹھا کر خاموشی کا اشارہ کیا۔ میرے پیارے لوگوں، اس نے شروع کیا، اس کی آواز پورے صحن میں گونج رہی تھی۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر آیا ہوں جو آپ کو ایک انمول سبق سکھائے گی۔ یہ قربانی، بہادری اور عزم کی کہانی ہے۔ غور سے سنیں کیونکہ یہ ہے ایک حقیقی رہنمائی کی روشنی۔ مجمع خاموش ہو گیا۔ ان کی توجہ بادشاہ کی باتوں پر مرکوز ہو گئی۔ اس کی آواز میں ایک سحر انگیز طاقت تھی جس نے ہر ایک کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ انہیں تخیل کی دنیا میں داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ ایک دفعہ ایک دور دراز ملک میں راوی نام کا ایک نوجوان شہزادہ رہتا تھا۔ راوی اپنی سلطنت کے تخت کا وارث تھا، لیکن وہ ایک ذمہ دار اور انصاف پسند رہنما ہونے سے بہت دور تھا۔ اس کا دل خود غرضی اور لالچ سے بھرا ہوا تھا۔ لوگ اس کے دور حکومت میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ اس نے اپنی اسراف خواہشات کی تکمیل کے لیے ان کا استحصال کیا۔ ہجوم نے غور سے سنا۔ ان کی آنکھیں بادشاہ کی طرف چھپک گئی جب اس نے اپنے الفاظ کے ساتھ ایک واضح تصویر بنائی۔ ایک دن ملا نام کا ایک عقلمند بوڑھا بابا بادشاہی میں پہنچا۔ اس نے لوگوں کو تکلیف دے کر نوجوان راوی کو کچھ حکمت دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ نوجوان شہزادے کے پاس گیا اور کہا، میرے پیارے شہزادے، اگر تم آگے بڑھو خود غرضی کے اس راستے پر، آپ کی بادشاہی آپ کے ارد گرد بکھر جائے گی۔ آپ کو بے لوثی اور قربانی کی قدر سیکھنی چاہیے۔ جیسا کہ بادشاہ بول رہا تھا، لوگوں نے نوجوان شہزادے اور عقلمند بابا کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں کا تصور کیا۔ ان کی توقع ہر لفظ کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ ملا نے راوی کو دوسروں کی دیکھ بھال کی اہمیت کے بارے میں تربیت دینے میں انتھک گھنٹے گزارے۔ اس نے شہزادے کو محل کی دیواروں سے باہر دیہاتوں میں لے جایا جہاں اس نے عام لوگوں کی جدوجہد کا مشاہدہ کیا۔ ناظرین کرام، ہجوم اپنی سانسیں روکے ہوئے کہانی کے عروج کا بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔ ایک بدقسمت دن جب راوی ملا کے ساتھ سفر پر تھا، وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے پاس پہنچے جو خوفناک خشک سالی سے تباہ ہو گئے تھے۔ فصلیں مرجھا چکی تھیں اور گاؤں والے بھوک کے دہانے پر تھے۔ دیہاتی وہ ملا کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، میں ان لوگوں کو تکلیف نہیں دیکھ سکتا، مجھے مدد کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ لوگوں نے راوی کی تبدیلی سے متاثر ہو کر اپنے اندر امید کی لہر محسوس کی اور راوی نے اپنا خزانہ خالی کر دیا۔ اپنی تمام دولت اور مال کو گاؤں والوں کے دکھوں کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اس نے پڑوسی ریاستوں میں قاصد بھیجے، مدد اور تجارت کے لیے کہا، اور جب خشک سالی بالآخر ختم ہو گئی تو گاؤں راوی کی شفقت اور مضبوط قیادت میں پھولا پھلا۔ ایک زمانے کے خود غرض شہزادے کی تبدیلی سے متاثر ہو کر ہجوم تالیوں اور خوشیوں سے گونج اٹھا۔ بادشاہ نے ہاتھ اٹھا کر ایک بار پھر خاموشی کی درخواست کی۔ میرے پیارے لوگوں، اس کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ بے لوث اور قربانی کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھو۔ حقیقی عظیم رہنما وہ ہوتے ہیں جو اپنے لوگوں کی ضرورتوں کو ان سے پہلے رکھتے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا۔ لوگوں میں مقصد اور عزم کے نئے احساس کے ساتھ اسمبلی کا اختتام ہوا۔ وہ راوی کے سفر سے متاثر ہوئے اور انہوں نے ہمدردی، بے لوثی اور اچھی قیادت کی اہمیت کو محسوس کیا۔ اس دن سے بادشاہ کی راوی شہزادے کی کہانی پوری مملکت میں پھیل گئی اور سب کے دلوں تک پہنچ گئی۔ گاؤں کے لوگ راوی کی خوبیوں کی تقلید کرنے لگے اور اپنی برادری کی بہتری کے لیے تندہی سے کام کرنے لگے۔ بادشاہ کی دانشمندانہ کہانی سنانے اس کے لوگوں کی زندگیوں کو چھو لیا۔
انہیں اہم اسباق سکھائے جو نسل اور در نسل گزرے گا، اور بادشاہ کے منصفانہ اور ہمدردانہ حکمرانی کے تحت بادشاہی ترقی کی منازل طے کرتی ہے جو سب کے لیے روشنی اور الہام کا مینار بن گئی۔